السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ ستمبر 1970 کیا ہوا اس دن اور کس بنا پر پاکستان جو ہے فلسطین کے ساتھ اس طرح کھڑا نہیں ہوا جس طرح اس کو ہونا چاہیے تھا؟ کیوں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستانی حکومت اس معاملے کو لے کر اتنا چپ ہوئی ہوئی ہے کہ اس کو سامسونگ ہوا ہے کہ وہ کیوں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی جو حکومت ہے اس کا اس بارے میں کیا کردار ہے، اور فلسطین کے ساتھ بلیک ستمبر کا واقعہ میں پاکستان کا کیا کردار ہے، آئیے جانیں گے اس ویڈیو میں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پاکستان، پہلا پوائنٹ، پاکستان اس معاملے میں خاموش کیوں ہے؟ فلسطین کے معاملے میں خاموشی کی وجہ کیوں ہے؟ اس کے لیے ہمیں ذرا پیچھے جانا پڑے گا، ہمیں ذرا ماضی کے قصوں کو یاد کرنا پڑے گا۔ سن 1967 میں پاکستان کا جو کردار ہے وہ اس ٹائم چونکہ پاکستان کے پریزیڈنٹ جنرل ایوب خان کے دور میں ہوا تھا، اس لیے کیونکہ مارشل لا لگا تھا جنرل ایوب خان کے دور میں، 10 سالہ مارشل لا کے دور میں بہت سے ایسے سنگین واقعات ہوئے جس میں پاکستان کو حصہ لینا پڑا۔ اس میں پہلا واقعہ ستمبر 1965 کی جنگ، یہ جنگ بھی ستمبر میں ہوئی، اور دوسرا واقعہ جو ہوا پاکستان کا وہ پاکستان کی اسرائیل کے ساتھ جو کنٹروورسی تھی وہ سامنے آئی، اور اس میں تیسرا واقعہ جو ہوا وہ ہوا 1967 کا۔ جب آپ کو مختصر سا پہلو دیتا جاؤں، 1967 کا مختصر سا آپ کو پہلو دیتا جاتا ہوں کہ 1967 میں آپ دیکھ لیجئے یہ فلسطین تھا، جو برٹش فلسطین جو تھا، برٹش فلسطین، اس میں جو 3 ممالک بڑے بڑے شامل تھے، ایک فلسطین خود، اور دوسرا جارڈن، تیسرا مصر، یہ 3 ممالک اس میں شامل تھے۔ اب اس کے کنگ حسین جو تھا جارڈن کا، جو اس ٹائم حکمران تھا، اس کے دل میں لالچ اٹھی کہ یار ہم کب اپنی آزادی حاصل کریں گے۔ بیسیکلی تو یہ رائٹ کیا نام ہے آپ کو نہیں ہے کہ آپ مسلم امہ کو توڑیں اور توڑنے میں آپ کسی کا ساتھ دیں، لیکن پھر بھی یہ بڑا دردناک واقعہ تھا۔ کنگ حسین جو اس ٹائم کا جارڈن کا حکمران تھا، اس کے زمانے میں اس کی سرگردگی میں یہ واقعہ کیا گیا کہ اس نے فلسطین کے ساتھ جنگ لے لی، اور جنگ لینے کے بعد سن 1969 میں اس ٹائم جنرل محمد ضیاء الحق جو اس ٹائم بریگیڈیئر تھے، تو اس ٹائم ان کی سرگردگی میں یہ واقعہ ہوا۔ پیچھے بیک فٹ پہ تو اس کو کنٹرول کون کر رہا تھا؟ جنرل محمد ایوب خان کنٹرول کر رہے تھے، اور انہوں نے بھیجا یہ جارڈن کی طرف پاکستانی ٹروپ بھیجا، تقریباً کچھ کہتے ہیں کہ 9,000 کا ٹروپ تھا، کچھ کہتے ہیں 25,000 کا۔ اس آپ کاؤنٹنگ میں نہ پڑیں، کاؤنٹنگ میں نہ پڑیں، آپ کاؤنٹنگ میں پڑے بغیر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ بھیجے تو تھے نا ٹروپ، جس کی وجہ سے پاکستان کی بدنامی بھی ہوئی، اور صرف کس لیے کہ آپ کو ڈالرز چاہیے، پیسہ چاہیے آپ کو۔ کنگ حسین کی ہم نے مدد کی، اور ہم نے جا کے جنرل محمد ضیاء الحق جو اس کے ٹائم بریگیڈیئر تھے، ان کی سرگردگی میں جا کر پاکستان نے فلسطینیوں کا قتل عام کیا، اور کچھ کہتے ہیں 9,000 فلسطینیوں کا قتل عام کیا، کچھ کہتے ہیں 25,000، نیوز ہے جتنی مرضی بڑھا لیں۔ وہ ہماری فوج تو کیا نام ہے مارنے والوں میں شمار ہوتی ہے، ہاں جی، ہماری فوج تو مارنے والوں میں شمار ہوتی ہے۔ ہم نے جب 9/11 کا واقعہ ہوا 2001 میں، اس کے بعد ہم نے کیا کیا، ہم نے جا کے امریکہ کے ساتھ مل کر، یعنی ہم سے مراد ہماری پاکستانی فوج، ہماری پاکستانی فوج نے جا کر امریکہ سے مل کر جا کر ان کے خلاف، یہ افغانیوں کے خلاف، امریکہ کو ہم نے ایئر بیسز دیے جس کا اس نے فائدہ اٹھایا، اور اس نے پھر جا کر بمباری کی
افغانستان پر، اور ہمارے ساتھ یہی ہوتا رہا ہے۔ اور پھر ہمارے دلوں میں ان کے لیے خیر کی جذبات کیا ہوں گی؟ ہاں، جب وہ الٹا ہم پر ریونج لینے کے لیے ٹوٹ پڑے۔ جنرل محمد ضیاء الحق نے جو دوسرا بڑا کام جو ان کی سرگردگی میں ہوا، اور انہوں نے وہ کام جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی مسٹیکس میں سے ایک تھا، وہ ایک کلیشنکوف کلچر لانا، اور اس کی وجہ سے نمبر 3 پر جو ہمیں سائیڈ ایفیکٹ بھگتنا پڑے وہ ہمیں طالبان کی شکل میں بھگتنا پڑے، کیونکہ جب یہاں سے ہی طالبان بن کے وہ جاتے تھے افغانستان بھیجے جاتے تھے لڑنے کے لیے، اور پیچھے بیک فٹ پر ہمارے کون کنٹرول کر رہا تھا؟ ہمیں کنٹرول کر رہا تھا، بش کنٹرول کر رہا تھا، اور ہمیں بل کلنٹن کنٹرول کر رہا تھا۔ ہم مختلف دور میں مختلف حکمران کنٹرول کر رہے تھے، تو پیچھے بیک فٹ پر تو امریکہ کی سپورٹ تھی، تو امریکہ کی سپورٹ لے کر جنرل محمد ضیاء الحق صاحب نے، اللہ ان کو اعلیٰ درجات عطا فرمائے، ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، تو بیسیکلی تو یہ مسٹیکس ہوئی تھی ان سے، ان کی سرگردگی میں ہوئی تھی مسٹیکس۔ اب قرآن مجید جس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید جس کے بارے میں دو ٹوک فیصلہ کرتا ہے، اس نے 2 طرح کی گروہ بنائے، ایک تو وہ کہ مسلمان کو مار دیا، غلطی میں مار دیا، ایک وہ کہ جان بوجھ کے مار دیا۔ سورہ نساء آیت نمبر 92 اور 93، 92 اور 93 میں اللہ تعالیٰ کا واضح اور 2 ٹوک اس کے بارے میں موقف ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ، کہ کسی مومن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ دوسرے مومن کو قتل کرے، ہاں مگر غلطی میں ہو جائے۔ غلطی سردرد ہو جاتی ہے ہر کسی سے، آپ نے پسٹل پکڑی ہوئی ہے، پسٹل پکڑ کے آپ کسی دوسرے کو فائر نہیں کرنا چاہتے، غلطی سے اسے لگ گئی ہے تو وہ غلطی ہے، آپ اس کو مارنا نہیں چاہتے، جنگ میں بالفرض آپ مارنا نہیں چاہتے، غلطی سے آپ کی تلوار کے نیچے آ گیا تو وہ غلطی سے مر گیا۔ بھول چوک میں لوگ ایک دوسرے کی جانیں لے لیتے ہیں، یہ ہمارے جو خاص طور پر پہاڑی علاقے یا جو قبائلی علاقے ہیں وہاں تو یہ سسٹم بہت زیادہ ہے، غیرت کے نام پر لوگوں کے قتل کر دیے جاتے ہیں۔ اس سے بھی بڑی بات کیا ہوگی کہ وہ بات سنتے ہی نہیں، جیسے لڑکا لڑکی یہ آپس میں کیا نام ہے رشتے کر لیتے ہیں، اور بعد میں ان کے ماں باپ کو پتہ چلتا ہے، وہ لڑکا اور لڑکی دونوں کو مار دیتے ہیں، تو یہ تو جان بوجھ کے ہوا نا، یہ والا غلطی تھوڑی ہے۔ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ، اگر مومن کو قتل کر دے غلطی میں تو اس کی کیا سزا ہے؟ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، یہ اس کو پھر غلام آزاد کرے اور خون بہا دیں، الا ان يصدقوا، ہاں اگر کوئی صدقے کے طور پر معاف کر دیتا ہے تو وہ اس کی مرضی ہے، لیکن سزا اپنی جگہ ہے، اس کی خون بہا جو دینا ہے وہ اس کی اپنی جگہ ہے، ہاں اگر وہ کوئی معاف کر دے تو وہ ٹھیک ہے، جیسا کہ سورہ نساء میں ہی آتا ہے، 6 پارے میں سورہ نساء میں آتا ہے کہ یا سورہ مائدہ میں آتا ہے، سورہ مائدہ میں آتا ہے میرے خیال سے، اور اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اچھا دانت کی بھی دیت ہے، والجروح قصاص، اور اس زخم کا بھی جو ہے وہ خون بہا ہے، ہاں اگر کوئی معاف کر دے تو اس میں بہتری ہے، وہاں بھی معافی کا پہلو ہے، لیکن 2 آپشنز ہیں، آپ کی مرضی ہے آپ نے کون سا آپشن اپلائی کرنا ہے۔ الا ان يصدقوا، ہاں اگر کوئی معاف کر دیں، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، ہاں اگر وہ قوم ہو تمہاری دشمن ہو، کمپٹیٹر ہو تمہاری،
تمہارے الائس میں سے نہ ہو، تمہارے اوپوننٹ ہو، اور اس کا کوئی بندہ، جیسے انڈین آرمی یا برٹش آرمی کے اندر مسلمان بھی تھے، تو اگر ان میں سے کوئی قتل ہو جاتا ہے، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو تم غلام آزاد کرو، اس کے بدلے غلام آزاد کرو تم. اور یہ کرائٹیریا اس میں نہیں ہے کہ آپ نے کیا نام ہے جان بوجھ کے والا کرائٹیریا نہیں، یہ غلطی والا ہو رہا ہے، یہ غلطی والا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کرائٹیریا. وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ، اور اگر کسی ایسی قوم کے ساتھ مقابلہ ہو جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو، لڑنے کے لیے معاہدہ ہو، تو تم اس کو قتل کر ڈالو. فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ، تو اس کے لیے غلام آزاد کرو اور خون بہا بھی دو. اور اگر یہ نہیں کر سکتے فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ الشَّهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، تو تم 2 ماہ مسلسل روزے رکھو. توبۃ من اللہ، توبہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، غلطی پہ توبہ ہو جاتی ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ بڑا حکمت والا ہے. اب یہاں تک تو کرائٹیریا ہوگا غلطی والا، یہ غلطی والا کرائٹیریا تو تھا نہیں، یہ تو جان بوجھ کے ان پر چڑھائی کی گئی تھی. اس لیے میں نے آپ کو 2 طرح کے پہلو بتائے. کہ ایک پہلو ہو گیا کہ وہ انہوں نے مومن نے غلطی کر دی تو اس کی ساری صورتحال بتا دی انہوں نے، کہ اگر وہ تمہارے اوپوننٹ ملک میں سے ہو، یعنی اوپوننٹ میں سے آ جائے اگر مسلمان، تو تم نے کیا کرنا ہے. اگر وہ ظاہر سی بات ہے جنگ میں دونوں طرف میں سے لوگ مارے جاتے ہیں، غلطی کی بنا پر مارے جاتے ہیں، بھول چوک کی بنا پر. جیسے کہ جنگ صفین میں دیکھ لیں، جنگ نہروان، جنگ جمل میں دونوں طرف صحابی تھے. اس لیے تو آتا ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے کہ جب حضرت علی سے پوچھا گیا ان مقتولین کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا کہ نا ہمارے مقتولین اور ان کے مقتولین جو ہیں وہ جنت میں ہوں گے. لیکن لیڈر سے اپنا فیصلہ لیا جائے گا. جو لیڈر نے جو فیصلہ کیا ہوگا، اگر اس نے غلطی کی بنا پر جو فیصلہ کیے ہوں گے وہ اس سے پوچھا جائے گا. جیسے کارگل میں یہ جنرل پرویز مشرف صاحب کی وجہ سے ہمارے کتنے فوجی جو تھے وہ کارگل کی جنگ میں شہید ہوئے، اور ہمیں جنگ میں ان کی غلطی کی وجہ سے ہمیں ہار کا سامنا بھی کرنا پڑا کارگل کی جنگ میں، کیونکہ انہوں نے جب واپس فوجیں بلانے کا فیصلہ کیا تو وہ فیصلہ ایک غلط فیصلہ ثابت ہوا. تو پھر بعد میں اللہ تعالیٰ دوسرا کرائٹیریا بتا رہا ہے، وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور اگر کوئی قتل کرتا ہے مومن کو جان بوجھ کر، جیسا کہ آپ دیکھ لیجیے ڈکیتی، یا یہ تو اس طرح کے واقعات تو سمجھ لیجیے چھوڑ دیں. ڈکیتی کے واقعات میں اگر کوئی جو ہے وہ کسی کو ڈاکہ مارتا ہے کسی طرح، وہ تو اس کو جان بوجھ کے قتل کر دے گا نا اس نے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے. یا آپ کسی کے ملک میں اگر جاتے ہیں بغیر اس کی اجازت کے اور جا کے حملہ کر دیتے ہیں تو آپ بھی ڈاکو شمار ہوتے ہیں، آپ بھی ایک طرح کے ڈاکو ہوئے. وہ چھوٹے ڈاکو تھے، ان کو کہہ لیجیے بڑے ڈاکو ہیں، تو ان پہ بھی یہ رول اپلائی ہوتا ہے. وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، تو اس کے لیے جو مومن کو جان بوجھ کے قتل کر دے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اور اس کی سزا جہنم ہے، خالداً فیہا، تو وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. اب قرآن پاک کا یہ جو رول ہے اس کو آپ ایک نظر سے دیکھیے تو وہ کہیں گے کہ اگر مومن نے جان بوجھ کر قتل کر دیا ہے تو وہ تو ایک دن جنت میں چلا جائے گا. تو یہاں پہ وہ کہیں گے خالداً فیہا کا مطلب کیا ہے. تو
کچھ مفسرین نے اس بارے میں لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہوگا کہ اس کی جو ہے نا سزا اتنی لمبی کر دی جائے گی، گویا کہ وہ سزا جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے چلتی رہے گی۔ کچھ نے یہ کہا ہے کہ ایمان سے فارغ ہو جائے گا وہ، ہاں ایمان سے ایک طرح کا ایمان سے باہر نکل جائے گا تو وہ کافر ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کرنے کے۔ تو کچھ نے کہا ہے کہ نا یہ خالدن فیہا کا یہی مطلب ہے کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے تو ہمیشہ رہیں گے، یعنی وہ وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے، لیکن وہ مومن تو نکالے جائے گا ایک دن۔ تو اس کا یہ مطلب ایک طرح کا سوٹ کرتا ہے کہ اس کی زندگی اس طرح جہنم کے اندر لمبی کر دی جائے گی گویا کہ وہ ہمیشہ کی زندگی کے برابر ہوگی۔ تو قرآن پاک کا اس حوالے سے تو بڑا سخت کرائٹیریا ہے، اور حدیث پاک کے اندر بھی، سنن ابن ماجہ کے اندر اور باقی حدیثوں کی کتابوں کے اندر بھی اس حوالے سے حدیثیں آتی ہیں۔ تو جب دیکھا جائے تو اس حوالے سے مسلمانوں کا جو موقف ہے وہ تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ وہ جا کر ایک دوسرے ملک میں جا کر مسلمانوں کو قتل کرتے، جیسا کہ لال مسجد والا واقعہ ہوا ہے۔ اس طرح وہ بھی تو فوجیوں نے جا کر ہمارے ہی علاقے میں انہوں نے آپریشن کا نام دے کر اس کو لال مسجد میں واقعات کیے، اور امریکہ میں کہتا ہے ڈو مور آگے اس ٹائم صدر براک اوباما کی حکومت تھی، تو ہم نے اپنے کتنے ہی بندے اس جنگ میں شہید کروا دیے۔ سمجھ لیجئے کہ ہمیں امداد تو آنی تھی کوئی $1000، تو ہم نے اپنا $20,000 کا نقصان کروا لیا اتنی جانیں دے کر، اور اپنے اتنی تباہی کروا کر دہشت گردی ہمارے ملک میں آ گئی، اور FATF نے ہمیں بلیک لسٹ کر دیا۔ وہ تو کچھ سال پہلے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا کہ ہم FATF کی گرے لسٹ میں آ گئے، تو ہماری کچھ ٹریڈ اور ایکسپورٹ جو امپورٹ ایکسپورٹ ہے وہ تھوڑی بڑی، ورنہ بلیک لسٹ میں جا کر تو ہم پورے ٹھپ ہو چکے تھے۔ بہرحال جو بلیک ستمبر اس کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ ستمبر کے مہینے میں ہی جنگ شروع ہوئی تھی۔ 6 ستمبر 1970 سے لے کر 17 جولائی 1971 تک یہ جنگ جاری رہی، اور جو جارڈن کا جو تھا کنگ حسین، اس کی وہ جنگ ہوئی PLO، جس کو پیلسٹائن لائبریشن آرگنائزیشن بھی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں جو تھا جارڈن چونکہ ایک ڈومیننٹ پارٹی تھی، ایک ہیوی پارٹی تھی، تو اس نے اپنے ساتھ ملکوں کو ملا لیا۔ وہاں بھی مسلمان ظاہر سی بات ہے خاموش ہی رہے تھے، کچھ اس کے ساتھ ہو گئے کچھ اس کے ساتھ، تو یہ دیکھ لیجیے اپنی لڑائیاں لڑتے رہے مسلمان۔ جارڈن کی ہوتی ہے اس لڑائی اس کے ساتھ، پیلسٹائن کے ساتھ، تو ظاہر سی بات ہے اس میں اسرائیل جو تھا وہ اس کا کنڈکٹ کیا ہونا تھا، وہ تو چاہتا ہی یہ تھا لڑائیاں ہو اس طرح کی، کیونکہ 1969 میں تو اس نے پورا کمزور کر دیا تھا۔ اس نے 1969 میں اسرائیل نے 5 عرب ممالک کے ساتھ جنگ لڑی، جن میں ایک جارڈن بھی شامل تھا۔ جارڈن، فلسطین، مصر اور پھر شام، پھر اس نے لڑی سعودی عرب کے ساتھ جنگ، پھر 1973 میں یوم کپر جنگ لڑتا ہے وہ، جب پوری طرح کمزور کر دیتا ہے نا، پھر اس طرح اپنا انفلوئنس بڑھاتا ہے۔ یہ جو ہمارے پاس غزہ کی پٹی آئی ہے نا علاقے سے، یہ بھی مصر کا علاقہ کا شامل تھا، جس میں انہوں نے 1969 سے لے کر تقریباً 2003 تک تو اسرائیل کی حکومت تھی۔ بعد میں حماس نے یہ علاقہ جو تھا اسرائیل کے قبضے سے نکالا، تو وہ غزہ کی پٹی والا جو علاقہ ہے نا وہ مصر کا علاقہ ہے۔ تو 6 ستمبر 1970 سے لے کر 17 جولائی 1971 تک یہ جنگ رہی، اور اس جنگ میں مسلمانوں نے ظاہر سی بات ہے جہاں اب جو کنڈکٹ ہے مسلمانوں کا، مسلمان حکمران کا میں بات کر رہا ہوں، مسلمانوں کی عوام کا نہیں، مسلمان حکمران کا جہاں پہ یہ کنڈکٹ ہے،
تو ظاہر سی بات ہے وہ جو دوسرے جو حکمران تھے وہ بھی اسی طرح ہی بک گئے، پیسے کے آگے سارے بک گئے۔ یہ جارڈن کی مدد انہوں نے یہ تھوڑی تھا کہ وہ ایم ہی کر دی، تو ظاہر سی بات ہے پیچھے سے ایڈ آنی تھی، اس وجہ سے ان کی مدد کی پیلسٹائن لائبریشن آرگنائزیشن کے خلاف جنگ لڑنے میں۔ اور اس جنگ میں کافی مسلمان جو تھے فلسطین میں، ظاہر سی بات ہے مسلمان رہے، تو ان کا جان بوجھ کے ان کے قتل عام کیا گیا۔ اور اس حوالے سے تو حدیث پاک میں بھی بڑا سخت اسٹانس آیا ہے۔ سنن نسائی کے اندر حدیث ہے، اللہ کے نزدیک مومن کا قتل پوری دنیا کی تباہی سے بڑا ہے۔ اور اسی طرح سنن ابن ماجہ کے اندر بھی حدیث ہے، وہ یہ ہے کہ جب دو مومن لڑتے ہیں نا تو وہ جہنم کے کنارے پہ ہوتے ہیں۔ یعنی جہنم کے کنارے پہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے جو ایک لڑ رہا ہے وہ اگر غالب آ جاتا ہے وہ دوسرے کو قتل کرے گا، دوسرا اگر غالب آ جاتا ہے وہ اس کو قتل کر دے گا، تو دونوں برابر کے قصوروار ہوئے نا، جہنم کے کنارے پر ہیں۔ یعنی جو قتل کر دے گا اس کو وہ جہنم میں جا گرے گا، لیکن جو اس کے ہاتھوں قتل ہو گیا اس کو بھی تو گناہ ملے گا نا، اس نے اس کے ساتھ لڑائی کی ہے۔ تو اسی طرح یہی حال ہے کہ اگر آپ دیکھ لیجئے کہ مسلمان کو قتل کر کے اپنے آپ کو غازی کہلاتے ہیں، یہ گستاخ رسول کے نام پر قتل کر دیتے ہیں کلمہ گو مسلمان کو، اور اس کو قتل کر کے خود اپنے آپ کو غازی کہلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس قسم کے ہمارے خرافات سے اور اس قسم کے فتنوں سے ہمیں بچائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔